بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فزیکل اپیرنس یعنی کہ انسان کا ظاہری رکھ رکھاؤ کہ وہ کیسا نظر آتا ہے، اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے، چاہے وہ بزنس کی فیلڈ ہو، چاہے وہ ہمارا اسکولنگ ٹائم ہو، چاہے ہمارا کالج ٹائم ہو، چاہے ہمارا جاب سیکٹر ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، ہمیں پارٹی میں جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی محفل میں، کسی اسلامک پروگرام میں جانا ہو، ہمارا جو ظاہری لک ہوتا ہے، ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہوتا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے اور اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو بنائے رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ اچھے لباس پہننے ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال تھا کہ کیا فزیکل اپیرنس یعنی کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ کہیں یہ تکبر تو نہیں، کہیں یہ کوئی گناہ تو نہیں، کہیں یہ فضول خرچی تو نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں ہماری گرفت فرما لے؟ تو ہم نے سوچا کہ اس تعلق سے ایک ویڈیو حدیث کی روشنی میں بنائی جائے اور آپ لوگوں تک بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ فزیکل اپیرنس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو حال ہے اس کو اچھا بنا کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اس کو ایسا بنا کر کے رکھتے ہیں کہ جیسے وہ کسی بہت غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 7364 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو الاحوص اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میری حالت اچھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح کا مال ہے؟ تو میں نے کہا اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بھیڑ، بکریاں، غلام، خدام، ہر طرح کا مال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے نوازے تو اس کا اثر تمہاری شخصیت پر نظر بھی آنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اظہار نعمت کے لیے کہ اس نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے اور عمدہ لباس پہننے چاہیے۔ اسی لیے ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر ٹوک دیا کہ ان کا جو ظاہری حال تھا وہ اچھا بنا ہوا نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں مال سے نوازے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو وہ تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے۔ آئیے اس تعلق سے دوسری حدیث بھی سنتے ہیں۔ امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 7369 پر حدیث لکھتے ہیں، ایک چرواہا اپنے اونٹ چرا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، کیا اس کے پاس 2 ہی کپڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے تھیلے میں 2 نئے کپڑے موجود ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تھیلا میرے پاس لاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھیلا کھولا تو واقعی اس میں 2 نئے کپڑے موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، یہ لو، انہیں پہن لو اور پھٹے ہوئے کپڑے پھینک دو۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کا حال خراب دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جاننا چاہا کہ کیا اس کے پاس نئے اور اچھے کپڑے بھی موجود ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نئے اور عمدہ لباس سے بھی نوازا ہے؟ تو جب اس کے تھیلے میں سے 2 نئے کپڑے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نئے کپڑے اس چرواہے کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ پھٹے کپڑے اتار دو، اپنے حال کو اچھا بناؤ اور یہ عمدہ لباس جو ہے، جو نئے کپڑے ہیں، ان کو پہن لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فزیکل اپیرنس کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے، آپ کا جو مینٹیننس ہے، آپ کیسے نظر آتے ہیں، اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اچھے نظر آئیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھیں۔
اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر ہم اپنا فزیکل مینٹیننس برقرار رکھیں، ہم فزیکل اپیرنس کو اچھا بنا کر کے رکھیں، ہم عمدہ لباس پہنیں، مہنگے کپڑے پہنیں، تو کتنے مہنگے کپڑے تک ہم پہن سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم 2-4 ہزار 5 ہزار یا 10 ہزار کے کپڑے اگر اپنے لیے لے آتے ہیں تو کیا اس کو فضول خرچی کہا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے حصے میں گناہ لکھ لیا جائے گا؟ تو آئیے اس بارے میں بھی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں کہ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 7385 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے 1000 درہم اور 1200 درہم کے جبے بنوایا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے 1000 درہم اور 1200 درہم تک کے جبے بنوایا کرتے تھے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ 1200 درہم یہ آج کے وقت میں کتنی ویلیو رکھتا ہے، اس کی کتنی رقم بنتی ہے ہمارے انڈین کرنسی کے حساب سے؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور جو ایک سکہ ہوتا ہے چاندی کا وہ ایوریج 10 گرام کا ہوتا ہے، تو 1200 سکوں کا وزن ہوا 12,000 گرام یعنی کہ 12 کلو، اور 1 کلو چاندی کی جو ویلیو ہے اس وقت انڈیا میں وہ ہے 75,000 روپے۔ اس کو جب ہم 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ویلیو بنتی ہے 9 لاکھ انڈین روپیز۔ یعنی کہ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے جو جبے بنوایا کرتے تھے ان کی آج کی قیمت 9 لاکھ روپے ایک جبے کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جبے کتنے قیمتی ہوں گے اور اسلام فزیکل اپیرنس کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث اس بارے میں سنانا چاہوں گا۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 7386 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی یزن کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جبہ تحفہ بھیجا جو 133 اونٹ کے بدلے خریدا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دفعہ زیبتن فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک جبہ جو آیا تحفے میں اس کی قیمت تھی 133 اونٹ، اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ آج ہم مان لیتے ہیں 50,000 روپے۔ اس طرح 133 اونٹ کی جو قیمت بنتی ہے 66,50,000 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے بنتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں آج شاید ہی کوئی شخص اتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو اس کا اظہار آپ کے جسم پر ہونا چاہیے۔ آپ جتنا بھی اچھا اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنے فزیکل اپیرنس کو جتنا بھی اچھا بنا سکتے ہیں اسے بنا کر کے رکھیے۔ آپ جتنے بھی مہنگے کپڑے پہننا چاہتے ہیں انہیں پہنیے، لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ حقوق دیے ہیں، جو غریبوں کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کریے، صدقہ خیرات کیجیے، ایمانداری کے ساتھ صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ ادا کیجیے، لوگوں کی مدد کیجیے۔ یہ سب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے شکر کی نیت سے اگر آپ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں یا مہنگی بائکس اور کار استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہرگز فضول خرچی نہیں کہا جائے گا۔ اسلام بھی فزیکل اپیرنس اور مینٹیننس کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ مہنگے کپڑے اور مہنگی سواریاں، بائکس اور کار استعمال کرتے ہیں تو یہ ہرگز تکبر نہیں ہے، بس یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور غریبوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔